بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی، سٹوری انتہائی اہم ہے۔ یہ افغانستان کا شمالی صوبہ پنج شیر، لڑائی جاری ہے بھائی، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور طالبان میں اور احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کی فوجوں کے درمیان۔ یہ آج اس پہ بات کرتے ہیں اور بہت سارے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صوبہ پنج شیر، پہلی بات تو یہ پنج شیر اسے کیوں کہا جاتا ہے، یعنی 5 شیروں کی سرزمین ہے نا، لینڈ آف 5 لائنز۔ یہ صوبہ اتنا اہم کیوں ہے بھائی؟ ہر اس کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ طالبان اسے کیوں فتح کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایک اور سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ماضی میں سپر پاور سوویت یونین اپنی پوری طاقت کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا؟ ماضی میں طالبان نے سارا افغانستان فتح کر لیا، لیکن اس صوبے کو وہ بھی فتح نہ کر سکے، آخر کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کیا ہے کہ اسے پنج شیر کیوں کہا جاتا ہے، یعنی 5 شیروں کی سرزمین۔ یہ تو ایک فارسی سے اخذ کیا گیا لفظ ہے نا، پنج شیر۔ تو 5 شیروں کی سرزمین کہتے ہیں کہ 5 بھائی تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ 5 بھائی تھے، انہوں نے بہت ہی بہادری سے، سیلاب آ گیا تھا، اس سیلاب کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ کیسے کیا جناب؟ انہوں نے ڈیم بنا دیا تھا ان 5 بھائیوں نے محمود غزنوی کے لیے، اور سیلاب کے پانی کو روکا تھا، موڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے ان کو 5 شیر کہا جاتا ہے۔ ویسے احمد شاہ مسعود کو بھی شیر پنج شیر کہا جاتا ہے، لیکن وہ ان سے پہلے کی کہانی ہے کہ 5 شیر اصل میں نام پڑا کیوں، اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، تقریباً کوئی 1,73,000، پونے 2 لاکھ 2 لاکھ کہہ لیں، اتنے کی آبادی ہے۔ 7 اس کے اضلاع ہیں، 512 اس کے گاؤں ہیں یا ولیجز، ٹھیک ہے نا، آپ جس کو بھی کہہ لیں۔ افغانستان کا نائب صدر امراللہ صالح، انہوں نے بھی وہیں پہ پنج شیر میں پناہ لی ہوئی ہے، اور جناب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب چونکہ اشرف غنی صاحب وہ چلے گئے ہیں تو میں قائم مقام صدر ہوں۔ وہ اپنے آپ کو قائم مقام صدر کہتے ہیں۔ یہ جو سرزمین ہے پنج شیر، یہ عبداللہ کا بھی مسکن ہے، یہ احمد شاہ مسعود کا بھی مسکن ہے، یہ امراللہ صالح کا بھی مسکن ہے، یہ بسم اللہ خان محمدی وہ ان کا بھی مسکن ہے، بہت سارے اور بھی بڑے بڑے لوگوں کا یہاں پہ یہ پیدا ہوئے اور یہاں ان کا۔ اب آ جائیں جناب کہ سوویت یونین جیسی سپر پاور، اس وقت تو سپر پاور تھی نا، اس وقت 2 سپر پاور تھیں۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اس وقت یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں 2 سپر پاور تھیں، یونی لیٹرل نہیں، بائی لیٹرل سسٹم تھا۔ ایک تھی سوویت یونین اور دوسرا امریکہ، ٹھیک ہے نا۔ اس سوویت یونین نے 1982 میں پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک چھوٹی سی وادی تھی، یہ پنج شیر، ٹھیک ہے نا، شمالی علاقہ تھا، اور اس پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ ان کو جناب تب چڑھ گئی، انہوں نے کہا جناب اسی کو قبضہ کرتے ہیں جناب۔ انہوں نے زمینی حملہ بھی کیا، فضائی حملہ بھی کیا، سوویت افواج بھی چلیں، اور افغانستان کی جو سرکاری افواج، وہ جو اکثر بھاگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی چلیں۔ MiG 6 ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے۔ ان MiG 6 کے ذریعے، بڑے بڑے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، کمانڈوز کو اتارا گیا پہاڑوں پر۔ MiG 25 گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بمباری کی گئی، اور پہلی بار جناب بتایا جا رہا ہے کہ سوویت یونین نے اپنا جدید ترین بمبار طیارہ سخوئی 25 وہ بھی آزمایا، اور جناب لشکر آگے بڑھا، ٹینک بھی تھے، بے شمار ٹینک تھے، اور سوویت افواج بھی تھیں، اور جناب باقی سرکاری افغانستان کی افواج بھی تھیں۔ لیکن احمد شاہ مسعود، جنہیں شیر پنج شیر بھی کہتے ہیں، اس وقت ان کی عمر کو 29-30 برس تھی۔ بہترین اس نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اور جناب جیسے ہی یہ وادی کے اندر آئے، ان کو وادی، اصل میں یہ صوبہ 3 طرف سے تو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی خود یہ ایک نیچرل ڈیفینس ہے اس کا، اور ایک طرف سے جو ہے نا کابل کی طرف سے ایک ہی راستہ بڑا تنگ جاتا ہے، اور وہ جناب بس وہ وادی میں جیسے ان کو آنے دیا، جیسے ہی وہ آئے
تو احمد شاہ مسعود نے پورا ڈائنامائٹ بچھایا ہوا تھا، اس ڈائنامائٹ کو اس نے پھٹایا اور پورے کا پورا جو درہ تھا نا وہ پوری سڑک پہ آ گرا۔ اب فوجیں گئیں پھنس، جیسے ہی اب دلچسپ لطیفہ ہے، آپ اس کو لطیفہ کہیں یا دلچسپ بات کہیں کہ جناب جیسے ہی فوجیں پھنس گئیں تو پھر وہ جو سرکاری فوجیں تھیں نا وہ بجائے اس کے کہ ان سے لڑتی ان کے ساتھ مل گئیں، احمد شاہ مسعود کے ساتھ مل گئیں، اور وہی جو ان کے ٹینک دیے ہوئے تھے رشیا کے، انہوں نے جناب سوویت یونین پر انہی ٹینکوں سے بمباری کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سخوئی 25 سے انہوں نے اتنی کارپیٹڈ بمباری کی، اتنا زور لگایا جتنا لگا سکتے تھے، یعنی اتنی کہ وہ احمد شاہ مسعود کے اس وقت جو کمانڈو تھے یا جو جنگجو تھے وہ جناب پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، چٹانوں کے نیچے چلے جاتے تھے، غاروں کے نیچے، جیسے ہی وہ سخوئی 25 یا وہ گن شپ ہیلی کاپٹر ادھر ادھر ہوتے تھے پھر وہ مارتے تھے ان کو آ کے۔ اتنے تنگ ہو گئے جناب کہ آخر کار رشیا کو پیچھے ہٹنا پڑا اور 300-400 لاشیں بھی لے گئے ساتھ اپنے فوجیوں کی۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اس کے بعد بھی انہوں نے کافی کوشش کی لیکن وہ پھر وقفے سے کرتے رہے کہ ناکام رہے۔ پھر رشیا میں یعنی سوویت یونین میں، اس وقت وہ سوویت یونین تھا تو USSR، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ جو ہے نا رشیا میں وہ حکومت بدلی، اس حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا احمد شاہ مسعود کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے علاقے میں خوش رہیں اور ہم اپنے علاقوں میں، اور بس اس طریقے سے، اور یہ وادی تب بھی انہی کے پاس رہی۔ اب آ جائیں 1996 جب طالبان نے پورے افغانستان پر کابل سمیت قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب یہ کابل پر قبضہ کیا نا، اتفاق سے اس وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ احمد شاہ مسعود کابل میں تھا، بڑا مشکل سے اس نے جان بچا کے یہ بچ نکلا اور یہ پنج شیر میں اپنے آبائی علاقے میں گیا، اور اس نے شمالی اتحاد یا ناردرن الائنس کے نام سے بنایا، اور وہ الائنس طالبان نے پھر حملہ کیا، اور طالبان نے بھی بہت کوشش کی، بہت زور لگایا، لیکن پھر 1996 سے لے کر 2021 تک 5-6 برس مسلسل وقفے سے وہ جاتے رہے، لیکن ان کو وہاں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا، اب آ جائیں اس سوال پر کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے، یعنی نہ بیرونی قوتیں اسے فتح کر سکیں اس وادی کو یا اس صوبے کو، اور نہ ہی اندرونی قوتیں طالبان فتح کر سکے، اتنا یہ اہم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ آخر بات ہے نا کہ ہر قوت اسے فتح کیوں کرنا چاہتی ہے؟ بھائی یہ وادی ہے، یہ اصل میں شمالی افغانستان اور جنوبی افغانستان، شمالی اور جنوبی حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اچھا، پہلے تو جو جنوبی حصوں کی طرف سے جو 1960 سے پہلے جو یہ راستہ جاتا تھا نا شمالی افغانستان کو یا وسط ایشیا کو، تو وہ یہی راستہ استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں 1960 میں کوئی رشیا کے تعاون سے ایک سرنگ بنی جس کا نام سالنگ سرنگ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بنی، یہ تعمیر ہو گئی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ یہ جو سالم سرنگ ہے یہ بھی وہ پنج شیر کی بالکل ظاہر ہے ساتھ ہی گزرتی ہے، تو یہ بھی انہی کی مار میں پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان کو وہ گرایا جا سکتا ہے اس کو، اور ایک دفعہ تو گرایا بھی تھا اس سرنگ کو ڈائنامائٹ سے احمد شاہ مسعود نے طالبان کے وقت۔ احمد شاہ مسعود مارا گیا تھا 2001 میں، اور 9/11 حملے سے صرف 2 دن پہلے القاعدہ کے کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خودکش حملہ آور کو بھیجا اور القاعدہ نے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اب بگرام ایئر بیس جو ہے، اب یہ میں اس کی جغرافیائی اہمیت بتا رہا ہوں، جو بگرام ایئر بیس ہے وہ اس سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک ہے نا، پنج شیر سے۔ اسی طرح سے کابل جو ہے نا وہ 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 2-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو اس کی جغرافیائی اہمیت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اسے بیرونی قوتیں بھی اور اندرونی قوتیں بھی اسے فتح کرنا چاہتی ہیں۔ اب احمد مسعود صاحب جو کہ احمد شاہ مسعود کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اچھا ان کو یعنی احمد شاہ مسعود کو شیر پنج شیر بھی کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اب احمد مسعود نے اعلان کیا ہے، پہلے تو طالبان کے بھی ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو مذاکرات سے طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی طرز پہ اور اپنی شرائط پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں احمد مسعود اور ان کی فوجیں۔ انہوں نے ایک ریسنٹلی واشنگٹن پوسٹ میں احمد مسعود، اچھا میں خیر پرسنلی بھی حیران رہ گیا، احمد مسعود 1-2 اور بھی فارن نیوز ایجنسیز کو انٹرویو دے رہے تھے تو بہت زبردست انگلش بول رہے تھے،
مطلب بہت پڑھے لکھے بندے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے اپنا ایک کالم بھی لکھا اور ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم پنجشیر کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا. اور انہوں نے ہیلپ کی بھی درخواست کی ویسٹ سے کہ آپ ہماری مدد بھی کریں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ اور بارود کا ذخیرہ ہے, جسے میرے والد نے یعنی احمد شاہ مسعود نے بہت مشکل سے اور بہت محنت سے جمع کیا تھا اور انہی برے وقتوں کے لیے کیا تھا. اچھا پھر بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالبان اب اسے کیوں فتح کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا اب احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود اس کا دفاع کر پائے گا؟ کیونکہ بات یہ ہے نا کہ صرف اسلحے کی بات تو نہیں ہوتی. اسلحہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا جدید اسلحہ تھا افغان فوج کے ساتھ, اور وہ بھی کس طریقے سے بھاگے, تو کیا وہ اس کا دفاع کر پائے گا؟ اگر کیا بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کیا احمد مسعود میں بھی اپنے والد کی طرح لیڈرشپ کوالٹی ہے, اسی طرح کی کمٹمنٹ ہے, لوگوں کی وفاداریاں اور اپنے لوگوں کی وفاداریاں اور کمٹمنٹ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے ہیں؟ امراللہ صالح جو وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہیں پہ موجود ہے, اور وہ طالبان کو باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آؤ تو صحیح, میں کیسے تمہارا قبرستان بناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس حوالے سے کیا وہ بھی سارے کے سارے اتنے کمیٹڈ ہیں؟ کیا سارے اتنے ہی وفادار ہیں؟ کیا ان کی جنگی حکمت عملی بھی اتنی ہی کامیاب ہے جتنی احمد شاہ مسعود کی کامیاب تھی؟ یہ سارے سوالات ہیں نا. اگر ان سارے سوالات کا جواب ہاں میں ہے تو پھر تو طالبان کو بہت مشکل ہوگی. اگر ان سارے سوالات کا جواب نہ میں ہے تو پھر صرف اسلحے کی زور پہ نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری حد تک, لیکن صرف اسلحہ ہی کام نہیں ہو. اب آ جائیں کہ طالبان اس کو فتح کیوں کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ. ایک تو جغرافیائی اہمیت ہے, اور دوسری اہمیت ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر یہ فتح دوبارہ نہیں ہوتا, جیسے ہم 1996 سے 2001 تک نہیں کر پائے تھے, اب بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ اس کی نا ایک سمبولک امپارٹنس بہت زیادہ ہو جائے گی, جو ہوتی ہے نا علامتی اہمیت, کہ دیکھیں جی پورے افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے, ایک صوبہ یا ایک وادی ان سے نہیں چھینی جا سکتی, اور اس کو یہ فتح نہیں کر سکتے, اور پورے افغانستان کو انہوں نے فتح کر لیا. اور پھر یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ اور لوگوں کو بھی, اور علاقوں کے لوگوں کو بھی یہ شہ ملے گی کہ یار دیکھو انہوں نے ہمت نہیں کی, انہوں نے بھی اسی طرح سے ہمت کی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صورتحال بڑی دلچسپ بھی ہے, سنگین بھی ہے, لڑائی وہاں پہ جاری ہے. تو ہوتا کیا ہے, کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ احمد مسعود وہیں پہ, یا کوئی ان کو بھی حکومت میں حصہ دیا جاتا ہے, یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یا پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ طالبان فتح کر لیتے ہیں, یا ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ اب کی بار بھی طالبان کو پسپا ہونا پڑتا ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو فارن کی فورسز ہیں وہ آئیں, وہ بھی پسپا ہوئیں, جو طالبان گئے وہ بھی پسپا ہوئے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ بہت ہی ایک دلچسپ سی صورتحال تھی, تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.